بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یقیناً ہم پہنچ چکے ہیں سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 91 تک، اور رکوع نمبر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی 18۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جنگی احوال چل رہے ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعات آگے پیچھے ہو کر یہاں ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ پچھلے واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے، جیسا کہ خالد بن ولید نے ابو سفیان کو کہا تھا کہ چلو اب مسلمانوں کو ختم ہی کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ دوبارہ ہم پہ حملہ آور ہو جائیں۔ تو ابو سفیان کے دل میں اللہ نے ایک روب ڈالا تھا، جس کی وجہ سے ابو سفیان نے کہا نہیں چلتے ہیں، وہ چلے گئے۔ لیکن بعد میں جب وہ راستے میں تھے تو ان کو ریگریٹ فیل ہوا کہ یہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، ہم نے تو آدھے سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا تھا، اگر ہم تھوڑی سی ہمت کرتے تو شاید ہم ختم کر سکتے تھے ان کو۔ لیکن کیا ہوا کہ ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا۔ اب رسول اللہ تک چونکہ یہ بات پہنچ چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ ظاہر زخم خوردہ تھے، اور صحابہ کو کہا کہ ہم نے اب دوبارہ لڑنا ہے، اور وہ لوگ آئیں گے جو بدر میں ہمارے ساتھ تھے، اب امتحان اور سخت ہونے والا ہے۔ تو ان صحابہ نے ایک زبان ہو کر لبیک کہا، اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات بیان کی کہ زخم کھانے کے بعد بھی صحابہ کرام رسول اللہ کے لیے کیسے جان فدا کر رہے تھے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں یہ بات ذکر کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے استجابوا، حکم ماننا نا، ایجاب و قبول ہم جب کر رہے ہوتے ہیں نکاح میں، ہم نہیں، جب لوگ کرتے ہیں نکاح میں ایجاب و قبول، تو لہٰذا وہ مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ قبول ہے، تو ایجاب اسی سے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، ماننا، قبول کرنا۔ تو الذین، وہ جنہوں نے استجابوا، حکم مانا، للہ، اللہ کا، والرسول، اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ دوبارہ جنگ کرنی ہے، انہوں نے لبیک کہا، من بعد، بعد اس کے، ما اصابکم، جو پہنچا انہیں، یعنی اس کے بعد کہ انہیں صدمہ بھی پہنچ چکا تھا، ان کو وقت شکست ہو گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا، القرح کہتے ہیں زخم کو، تو ان کو زخم پہنچ چکا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے لبیک کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو للذین، ان کے لیے جنہوں نے احسنوا، احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی کیا، اجر عظیم، اور اجر ہے ان کے لیے بہت بڑا۔ تو انہوں نے اللہ کے لیے لبیک کہا رسول اللہ کی بات کے اوپر، تو انہوں نے احسان کیا، تو اللہ نے فرمایا انہوں نے جو تقوی اختیار کیا ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس، الذین، وہ جو، قال، کہا، لهم الناس، انہیں، الناس، انسانوں نے یا لوگوں نے، ان الناس، کہ بے شک لوگ، قد، یقیناً، تحقیق، جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، یعنی وہ جو رسول اللہ اپنی جماعت کو دوبارہ تیار کر رہے تھے، تو ایک شخص جو کسی قبیلے کا تھا، وہ آ کے رسول اللہ کو اس نے بتایا کہ ابو سفیان تو جمع کر رہا ہے، دوبارہ سے تیاری کر رہا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، اور رسول اللہ نے اپنے جان بازوں کی طرف دیکھا، تو ادھر سے 110% انہوں نے اوکے کی رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ ہم ریڈی ہیں۔ قد جمعوا، یقیناً وہ تو جمع ہے، لکم، تمہارے لیے، تو ایسا کرو تم نہ جاؤ۔ وہ شخص ڈرا رہا تھا رسول اللہ اور صحابہ کرام کو، فخشوہم، پس ڈرو ان سے تم، فزادہم، پس اس نے بڑھا دیا انہیں، ایمانا، اللہ اکبر، ان کے ایمان میں انہیں، اللہ اکبر، جیسے یہ بات کہی نا تو کہ تم نہ جاؤ، وہ تو ابو سفیان دوبارہ سے تیاری کر رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فزادتہم ایمانا، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، جیسے میں ذکر کرتا رہتا ہوں نا، سورۃ الانفال میں ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ایمان والوں، یعنی آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے آپ کے دل میں اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا دل لرز اٹھتا ہے، اس مین کہ آپ ایمان والے ہیں۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جائے ان پر، آیاتُ، ہماری آیات، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے۔ تو یہ اگر مادہ کسی کے اندر ہے تو مبارک ہو، اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح سے قرآن کے اوپر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال وقالو، تو وہ کہنے لگے، اینڈ دے سیڈ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے اللہ ہمارے لیے، ونعم الوکیل، اور کتنا اچھا ہے وکیل، کارساز ہم۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں قربان ہیں، ہم اللہ پر توکل کر کے آپ کے ساتھ ہیں، یعنی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی بھی عزم یا ارادہ کرو تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کر دو، پھر ادھر ادھر نہ دیکھو۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْقَلَبُوا پس وہ پلٹ آئے بِنِعْمَةٍ ساتھ نعمت کے من اللہ اللہ کی طرف سے فضل اور فضل کے لم یمسسہم نہیں چھوا انہیں سو کسی برائی نے کسی تکلیف نے انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں اس کے بعد کسی نے بھی ان کو نہیں چھوا نہ ہی کوئی نقصان ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوبارہ اس کے اوپر لبیک کہا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے اتباع کی پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضا کی واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ فضل والا ہے عظیم بہت بڑے انما ذالکم الشیطان بے شک ذالکم یہ شیطان ہے یخفف جو خوف لاتا ہے تمہارے دل میں جو ڈراتا ہے تمہیں اولیاء اپنے دوستوں سے شیطان تمہارے دل میں خوف لے کے آتا ہے کیونکہ کافر اس کے دوست ہیں نا تو وہ انہی کی طرف سے تمہارے دل میں آ کے خوف ڈال دیتا ہے کہ نہ لڑو کافر زیادہ ہیں یہ ہے وہ ہے مطلب اس طرح کی باتیں اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارے دلوں میں خوف ڈالتا ہے اپنے دوستوں کا فلا تخافوہم لسن نہ ڈرو تخافوہم تم خوف ہرگز نہ کرو وخافونی لیکن ڈرو تم مجھ سے ان سے کیوں ڈرتے ہو مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین اف یو آر مسلم مومن اگر آپ مسلمان ہو مومن ہو اور ایمان والے ہو تو شیطان کی باتوں میں نہ آئیں نہ ہی شیطان کے بہکاووں میں آئیں اللہ سے ڈریں ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا اور نہ يحزن کا غمگین کریں آپ کو حزن ہو آپ کے اندر ان باتوں کا الذین وہ جو یسارعون سرعت کہتے ہیں جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں آپ غمگین نہ ہو کفر کافروں کی باتوں سے یا جو وہ جلدی کر رہے ہیں کفر میں بڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی تدبیر کرتے ہیں آپ کے بارے میں تو آپ ہرگز غمگین نہ ہو انہم بے شک وہ لن ہرگز نہیں یضر اللہ وہ ضرر پہنچا سکتے یعنی نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی آپ نہ گھبرائیں جتنی بھی تدبیریں ہوگی انہم یکیدون کیدا واکید کیدا یہ بھی تدبیر چل رہے ہیں اور ہم بھی تدبیر چل رہے ہیں چلنے دو ان کو فمہل الکافرین امہلہم رویدا بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ اللہ کا چاہے جو کچھ بھی یہ کر لیں یرید اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم کہ نہ یجعل رکھے لہم ان کے لیے حظا کوئی بھی حصہ اگر یہ جو کچھ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ایمان سے اتنے دور چلے جائیں اپنے گناہوں کے بسبب اور کفر کے اتنے قریب چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کا حصہ بالکل ہی ختم کر دے جو کچھ یہ محنت کر رہے ہیں تو وہ اس کو دنیا میں مل جائے لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی نہ ملے تو اللہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے ان کا آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے ان کے حصے میں دردناک عذاب ہی آئے اگر یہ کفر پہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں آگے چلتے جا رہے ہیں تو ہم ان کی رسی کو مزید ڈھیلا کر دیتے ہیں تاکہ ان کو اور ڈھیل ملے تاکہ اور یہ آگے جائیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الکفر خرید لیا کفر کو بیع و شرع کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا خرید و فروخت کے لیے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو خرید لیا بالایمان بدل ایمان کے کیا مطلب ہوا کہ ان کو تو ایمان کی طرف آنا چاہیے تھا نا تو انہوں نے کیوں سودا کر لیا ہے بدل ایمان کے کفر خرید لیا انہوں نے لن یضر اللہ تو ہرگز نہیں لن کا مطلب ہرگز نہیں آتا ہے اس کو یاد کر لیں قیامت تک کے لیے لن یضر اللہ تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو شیئا کچھ بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بس انہی کے لیے ہے دردناک المناک عذاب وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا اور نہ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ہرگز گمان کریں وہ جنہوں نے حساب لگانا گمان کرنا محاسبہ کرنے سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں وہ نہ اپنے ذہن میں یہ بات لے آئیں گمان کریں وہ جنہوں نے کفر کیا کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم کہ بے شک جو نملی ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں لہم انہیں خیر بہتر ہے لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے یہ گمان نہ رکھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس مال ہے ہمارے پاس دولت ہے دھن دولت ہے سب کچھ عیش و عشرت ہے تو ہمیں کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے تو اللہ راضی ہے اس کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ ہرگز ذہن میں نہ لیں کہ اگر اللہ تمہیں ڈھیل دیتا جا رہا ہے تمہارے پاس پیسہ ہے تمہارے پاس مال ہے اور تمہارے اندر شکر تمہارے اندر اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو سمجھو یہ تمہارے لیے خطرہ ہے اور اگر تم ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے یعنی کہ تمہارے پاس مال دولت دھن کے ہر چیز کے وافر مقدار میں تمہارے پاس ہر چیز ہے لیکن تمہارے پاس اللہ نہیں ہے تو دنیا کے سب سے غریب ترین انسان ہو اگر کچھ بھی نہیں ہے اور آپ جھونپڑی میں رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کا اللہ ہے تو آپ کے پاس دنیا آخرت کی دولت موجود ہے تو بہرحال یہ خوش نہ ہو جو ان کے اگر ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں انہیں یہ نہ فیل ہو کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے انما بے شک نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں لہم انہیں
لیزدادو اثما، تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں، اللہ اکبر، زیادہ ہو جائے اسم کہتے ہیں گناہ کو، لیزدادو اثما، تاکہ وہ بڑھ جائیں اسما، یعنی زیادہ سے یہ لفظ ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، تو ہم ان کو تو ڈھیل اس لیے دیتے جا رہے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ان کو واپسی کا راستہ ہی نہ ملے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے مہین، اہانت والا، رسوا کرنے والا۔ ما کانا، نہیں ہے اللہ لیذر، کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین، مومنوں کو، علی، اوپر اس کے، ما انتم، جو ہو تم، علیہ، جس پر، یعنی اللہ کے لیے یہ نہیں ہے، یا اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ وہ مومنوں کو اس حال کے اوپر چھوڑ دے، حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ وہ چھانٹی کر دے گا، یمیز سے یعنی کسی چیز کے دوران تمیز کر دینا، تمیز سے بھی یہ لفظ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کر دینا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو اچھی اور بری چیز میں تمیز ہے، یعنی فرق کر سکتے ہیں آپ اس چیز میں، تو تمیز کا لفظ یمیز سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا، یعنی کہ یہ آزمائشیں تو ہوں گی، ہر وقت آزمائشیں نہیں ہوں گی، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ الگ کرنا چاہتا ہے مومنوں کو کافروں کو، اور تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، چونکہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، کتنے بھی ایسے ہیں جن کو جان لیا نا کہ وہ منافق تھے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات ذکر کر دی کہ اللہ تو دیکھنا چاہ رہا ہے، اور اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم اس لیے تمہارے اوپر آزمائش لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہم چھانٹی کر لیں، تاکہ ہم جھانٹ لیں یمیز الخبیث، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے ہے، یمیز یعنی پاک کو ناپاک سے ہم جدا کر دیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم، تاکہ وہ آگاہ کرے تمہیں، علی الغیب، غیب پر، ولکن اللہ، لیکن اللہ، یجتبی، چن لیتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، قالت الاعراب آمنا، یہ جو اعرابی آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ان کو کہو کہ قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لے بلکہ تم اسلام کا کہو۔ ایمان لانا بڑا مشکل کام ہے، ایمان والا ہونا، اس کے لیے یمیز الخبیث بالطیب اللہ پاک کرے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں۔ مومن پر آزمائش آتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے نا کہ کون ایمان والا ہے اور کون نفاق میں ہے، تو اللہ پھر اسلام والوں اور ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ غیب پر باتیں سب کو نہیں بتاتا، وہ تو صرف جو چاہتا ہے کچھ وہ نبیوں کو بتا دیتا ہے، کچھ معجزات سے ذکر کر دیتا ہے، اور کچھ جو ہے ایسے انسانوں کو دکھا دیتا ہے۔ اگر یہ سب ظاہر ہونے لگ جائے تو پھر یؤمنون بالغیب کہاں جائے گا، پھر امتحان کہاں جائے گا؟ تو اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ، اور نہیں اللہ، یطلعکم، کہ وہ آگاہ کر دے، یعنی اطلاع کر دے تمہیں، الغیب، ہر چیز کی، ہر غیب کی خبروں پر، ولکن اللہ، لیکن اللہ، یجتبی، اجتبا، چن لیتا ہے، من رسول، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، اللہ اپنے رسولوں میں سے چاہتا ہے جس کو چن لیتا ہے، پھر اس کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، من رسول، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، فآمنوا، پس ایمان لے باللہ، اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسولوں پر، وَإِن، اور اگر، تؤمنوا، تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر ہے عظیم، بہت بڑا۔ یہ بڑی فیوریٹ آیت ہے میری، اور اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور بھی آیت ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، بے شک یہ بڑے عزم والے لوگوں کا کام ہے، یہ کام جو ہے نا بڑی جگرا مانگتا ہے اگر تم کرتے ہو تو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وَلَا، اور نہ، يَحْسَبَنَّ، ہرگز گمان کریں، الَّذِينَ، وہ جو، يَبْخَلُونَ، بخل کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، بما آتاہم اللہ، جو عطا کیا انہیں اللہ نے، من فضل، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، یعنی بخل کرنا ایک ایسا حرام فعل ہے کہ جب اللہ آپ کو حکم دے کسی کام کے لیے کہ تم خرچ کرو، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تو تم اس میں بخل کرو تو یہ حرام ہے، اور یہ اپنا فضل اللہ کا سمجھ کر بیٹھ لیں اور یہ کہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی چیز جو تم بخل سے روکو گے، کیا پتہ وہ تمہارے لیے حرام ہو اور تمہارے لیے اچھا نہ ہو، اور تم اس کو اچھا سمجھ کے بیٹھے ہو۔ سَيُطَوَّقُونَ، تو عن قریب توق بنائے جائیں گے اس مال کے جو تم جمع کر کر کے، سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہو، الذی جمع مالا وعددا، یہ مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے موجب ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسا ہرگز نہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ قیامت کے دن توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، پونجی جمع کر کے رکھ کر، ایک ادھر کیا ادھر کیا، نہ بیٹوں کو دیا، نہ بیٹیوں کو دیا، نہ بھتیجوں کو، نہ بھانجوں کو، نہ گھر والوں پر خرچ کیا، بس جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اچانک جب اس کو موت آ جاتی ہے تو پھر اس کا مال سارے اڑا لیتے ہیں، وہ مال اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو وہ ہاتھ تک نہیں لگانا جاتا تھا۔ تو کیا فائدہ ہے ایسے مال کا جب آپ جمع ہی کرتے جا رہے ہیں؟ اور اس کو تو بعض مفسرین نے لکھا ہے
کچھ ایسے بخیل نگران ہوتے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کے مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، خود چوکیدار بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں مالک ہوں، حالانکہ وہ چوکیدار ہوتے ہیں اور آخرکار وہ مال لوگ ہی استعمال کرتے ہیں، گویا یہ ان لوگوں کے چوکیدار تھے جو ان کے خیر خواہ تھے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کی کیٹیگری اللہ نے ذکر کیا کہ بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، مال کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ مما رزقناہم ینفقون، کرو خرچ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا ان کے، سیطوقون، عن قریب وہ توق بنے پہنائے جائیں گے، ما اس کا جو بخلوا انہوں نے بخل کیا بھی جس مال کا، یوم القیامت قیامت کے دن، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، میراث آسمان اور زمین کی، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ اور تم کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہو، لڑ رہے ہو، نہیں دے رہے مال ایک دوسرے کو، یہ تو ساری زمین اللہ کے لیے ہے نا، منتقل ہو جاتی ہے زمین، انتقال ہو جاتا ہے ایک کے نام دوسرے کے نام تیسرے کے نام، بندے انتقال کر کے چلے جاتے ہیں، زمین نہیں منتقل ہوتی، وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ میراث تو اللہ ہی کی ہے۔ اللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی اللہ خبر ہے تمہارے تمام کے تمام اعمال سے، خوب بخبر ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کرنے چاہیے۔ جتنے آپ صدقات اور خیرات کرو گے، ہر عمل کا ثواب دگنا چگنا 7 گنا 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ تو صدقہ ہو، خیرات ہو، مسکرانا ہو، کسی سے بات کرنا ہو اچھے انداز میں گھر والوں سے، اور سب سے بڑھ کر رمضان المبارک میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، تو صبر کرنی چاہیے، ان چیزوں پہ بھی صبر جن پر صبر نہیں آتی، ان چیزوں پہ شکر جن پر انسان کا شکر کرنے کو دل نہیں کرتا، اور ان چیزوں سے اوائڈ کرنا جن کا انسان کو اوائڈ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کوشش کریں اس رمضان اپنا فیوریٹ گناہ چھوڑ دیں۔ جب آپ دیکھتی ہیں، آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، اگر آپ کا وہ فیوریٹ گناہ ہے، اگر آپ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ کو اس کا کتنا اجر ملے گا، آپ اور میں اس کو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری سب سے خوبصورت چیز ہے نا، وہ تم میرے نام کر دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے اس وقت تک کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی قیمتی چیز میرے نام نہ کر دے۔ اور قیمتی چیز تو اب اللہ کے نام نہیں کر رہے، لیکن تم اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ رہے ہو، سبحان اللہ، کتنا اجر ہوگا اس کا، یقیناً ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی چیز ایسا جو گناہ تمہارے اندر، آپ کے اندر وہ راسخ ہو چکا ہو، تو آپ اس کو اپنے دل سے اور اس کو آج اللہ کے لیے چھوڑ دیں، تو آپ اس کا ریوارڈ دیکھیں اور دل میں اندر کتنا سکون آئے گا۔ وہ کوئی گناہ موبائل کے ہو سکتا ہے، وہ کسی سے چیٹنگ ہو سکتی ہے، وہ کسی سے ایسی روش ہو سکتی ہے، کسی کے لیے حسد ہو سکتا ہے، کسی کے لیے بغض ہو سکتا ہے، کسی کو کچھ لینا دینا ہو سکتا ہے۔ اگر روکا ہوا ہے آپ نے تو اللہ کے لیے دے دو، اگر اللہ کے لیے آپ نہیں دے رہے، غیر اللہ کے دے رہی ہیں، تو اس کو روک دو اور خالص اللہ کے لیے کر دو۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ اللہ کے لیے کر کے دیکھیں تو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا مزاج سمجھ کر پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔